نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ آج زندگی میں پہلی بار یہ موقع ہے کہ میں حضور فخر المشائخ کے سامنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو یقیناً آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو سرکار پر بھی درود ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ پہلے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، پھر فرمایا وملائکتہ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سرکار پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایمان والا انہیں ہی فرماتا ہے جو سرکار پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایمان والا کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کیا ہمارے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ ہم صبح شام سرکار پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے، دیکھیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں وہ بھی فرض ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فرض ہے، حج کرتے ہیں وہ بھی فرض ہے۔ یہ ساری عبادات وہ ہیں جو ہم پر فرض کر دی گئیں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ یہ وہ عبادت ہے جو رب تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قبر پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ 70,000 صبح 70,000 شام، اور جو ایک بار آ گئے اب قیامت تک ان کی باری نہیں ہوگی۔ اور سرکار ہم پر کرم فرماتے ہیں کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ سرکار کی کرم نوازی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، پوری دنیا سے، پوری کائنات سے میرا جو امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ حضور فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فرشتہ بتاتا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، تم آج بھی ان پر درود و سلام پڑھتے ہو، وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ ارے جب سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے اور اس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات سے جو درود پڑھتا ہے وہ بتا دیتا ہے، ارے جب فرشتے کا یہ عالم ہے، جب دربان کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کا یہ عالم ہے تو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو آیا میرے رسول نے اسے صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا۔ سرکار کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک محدث اپنے شاگردوں کو حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی تشریف لے آئے۔ وہ محدث جو تھے کھڑے ہو گئے، پڑھاتے پڑھاتے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کہ شاگرد جب استاد کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اندر سے پتہ ہی کہاں سے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب سب دیکھ رہے ہیں
کہ حضرت ابو بکر شبلی آئے ہیں اور لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں۔ اب بڑے حیران ہوئے شاگرد کہ حضرت محدث ہیں اور ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہم دور حدیث میں بیٹھے ہیں، ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور یہ ایک غلام آ گئے ہیں اور ایک ایسے مجذوب بزرگ آ گئے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے ان کا ماتھا بھی چوما اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر شبلی کچھ دیر وہاں موجود رہے، پھر چلے گئے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ہمیں ذرا یہ جواب دیں کہ ہم تو اسے مجذوب بزرگ کہتے ہیں، ہم تو اسے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ابو بکر آپ کے سامنے آیا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ محدث بھی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، گزشتہ رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا، مجھے بارگاہ رسالت میں حضوری کا شرف حاصل ہوا، ہم وہاں پر موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ ابو بکر وہاں پر بھی آ گئے، ابو بکر شبلی وہاں پر بھی پہنچ گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے، سرکار نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، سرکار نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اور وہ ابو بکر کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضرت ابو بکر شبلی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ سرکار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن یہ ہر چکر میں صرف درود و سلام پڑھ رہا ہے، ہر چکر میں صرف درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ وہ بزرگ اس نوجوان کے پاس پہنچے، آ کر سوال کرنے لگے کہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ کہ طواف کے دوران لوگ اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ تم صرف درود و سلام پڑھ رہے ہو، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ حضرت میں اور میرا باپ ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے، اور اس دوران چونکہ حج کے لیے لوگ ہوائی جہاز سے نہیں آیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب ہم سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وقت نجا قریب آ گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا، باپ کی یہ حالت دیکھی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ ہم اس ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، بڑی پریشانی کا سامنا پیش کرنا پڑا مجھے، میرا باپ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جب اپنے باپ کی لاش کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رویا، روتے روتے میں سو گیا، مگر میرا مقدر جاگ گیا، میرا مقدر جاگ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت وہ میری طرف تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھی بڑے نورانی چہرے والے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے میرے باپ کو غسل دیا، انہوں نے میرے باپ کو کفنایا، میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جو ان میں سے سب سے حسین و جمیل تھے، انہوں نے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر انہوں نے میرے باپ کو دفنا دیا۔ اور جب میں صبح اٹھا تو میرے باپ کی قبر وہاں موجود تھی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ کون ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر اور میرے باپ پر اتنی کرم نوازی فرمائی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ارے تم نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم تو تمہارے اور تیرے باپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے تیرے باپ پر اس لیے کرم نوازی فرمائی کہ تمہارا باپ مجھ پر روزانہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، اس کا درود مجھے روزانہ پیش ہوا کرتا تھا۔ آج جب ہم نے اس کی طرف توجہ دی، اس کا درود ہم تک نہیں پہنچا، جب ہم نے اس کی طرف توجہ دی تو اسے اس حال میں پایا، ہم اس کی حاجت روائی فرمانے کے لیے آ گئے۔ سرکار کرم نوازی فرماتے ہیں، کسی کا رکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کو دل سے پکار کر تو دیکھو، ذرا ان سے مانگ کر تو دیکھو، ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے تو دیکھو، میرے سرکار تمہیں وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج کی رات یہ عہد کر لو، صبح بہارہ کا وقت قریب آنے والا ہے، تو آج کے دن، آج کی رات سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ
ہر لمحہ سرکار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے. ہر لمحہ نہ کر سکے تو ہر نماز کے بعد ضرور کریں گے. نماز بھی با جماعت ادا کریں گے, درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کریں گے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے کہ حضور اب ہمارے لیے اپنی بارگاہ کے دروازے کھول دیجئے. حضور مدینہ پاک کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے. مکہ پاک کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے. سچے دل سے پکار کر تو دیکھو میرے سرکار کرم نوازی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, میں نے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی ہو, دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو تو ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف فرما. اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور و مقبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.